اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا حضر الطعام وقیمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. باب ہے نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور کھانا اس وقت آ جائے، یعنی کھانا بھی رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت بھی کہہ دی جائے. تو یہاں سوال ہے کہ پہلے ہم کیا کریں؟ اس کے متعلق یہ باب ہے اور اس باب کے اندر 4 احادیث مبارکہ ہیں. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ہے کہ وہ کھانے سے ابتدا کرتے تھے، یعنی جب ایسی صورت بن جاتی تھی تو پہلے کھانا کھاتے تھے. اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے کہ انسان کی فقاہت یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی حاجت پوری کرے جو اس کو حاجت ہے، اس کے بعد جب اس کا دل اس شے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھے. اس کے آگے حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا کھانا آ جائے اور اقامت بھی کہہ دی جائے تو تم کھانے سے ابتدا کرو. اسی باب کے اندر اس سے اگلی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر مغرب کی نماز کا ذکر ہے. حدیث کے الفاظ ہیں قبل ان تصلوا صلاة المغرب، جب مغرب کی اذان ہو جائے یا مغرب کی اقامت ہو جائے اور تمہارے پاس کھانا آ جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھنا. اور اسی باب کی اس سے اگلی حدیث مبارکہ اس کے اندر الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا آ جاتا تھا اور اقامت ہو جاتی تھی تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ پہلے کھانا کھاتے تھے، نماز بعد میں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ یوں ہوتا تھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور امام کی قرات کرنے کی آواز بھی آ رہی ہوتی تھی، یعنی جماعت کھڑی ہے، قرات ہو رہی ہے اور قرات کی آواز بھی جا رہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. حکم یہ ہے شریعت کا، اگر شام کے کھانے کی زیادہ تاکید ہے کیونکہ وہ مغرب کے فوراً بعد کھاتے ہیں یا مغرب ٹائم ہی لوگ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا بھی اسی ٹائم چاہیے. اس وقت ایک طرف کھانا آ جائے اور دوسری طرف اذان کا بلاوا آ جائے تو حکم یہ ہے کہ تم پہلے کھانا کھا لو اور اس کے بعد نماز پڑھو. وجہ کیوں ایسے کیا جائے کہ ایک طرف اللہ کا بلاوا اور دوسری طرف کھانا ہے؟ تو کھانے کو فوقیت کیوں دیں؟ یہ خشوع و خضوع کے لیے ہے. مجھے بھوک لگی ہے اور کھانا پیچھے پڑا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ جی پہلے نماز پڑھ لو پھر کھانا کھاتے ہیں، تو میرا دھیان کھانے کے اوپر رہے گا، یہ جلدی نماز پڑھو، روٹی کھانی ہے جی. تو یہ خشوع و خضوع کے لیے ہے پہلے نمبر پہ کہ اگر جس کام کے اندر تم مشغول ہو اس کام سے فارغ ہو کہ تم نماز پڑھو، کہ تمہارا ذہن جو ہے وہ اس سے صاف ہو جائے گا، ذہن کلیئر ہو جائے گا، مطمئن ہوگا کہ جی ہم نے پوری دل جمی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اگر کسی کام کو درمیان میں چھوڑ کے آپ نماز کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی پہلے نماز پڑھ لیں تو آپ کا دماغ جو ہے دھیان وہیں لگا رہے گا. اب کھانا چھوڑ کے آئے تو دماغ کھانے کی طرف لگا رہے گا. تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سر بسجود ہونا ہے تو ذہن، دماغ، دل، طبیعت ہر شے سے پاک اور صاف ہو اور انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف جس طرح جسم رجوع کر رہا ہے اسی طرح اس کا خیال، گمان، دل، طبیعت، نیت، ہر چیز کا دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. اس لیے حکم یہ دیا گیا. اور اگر کوئی شخص ایسے نہ کرے، یعنی کھانا آ جائے اور وہ کھانا بعد میں کھائے اور نماز پہلے پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے، اس کے اندر مذائقہ کوئی نہیں ہے. اس سے اگلے باب کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ بھنی ہوئی بکری کی ران تناول فرما رہے تھے اور اسی وقت اذان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رکھ کے تو نماز کے لیے چلے گئے.
اب یہ دونوں صورتیں جائز ہیں بیان جواز کے لیے، جس طرح میں پہلے عرض کرتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کھانا آ جاتا ہے اور اس کی بھوک شدید ہے اور وہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کھانا آ جاتا ہے اور وہ کھانا بعد میں کھاتا ہے، نماز پہلے پڑھ لیتا ہے، تو یہ بھی صورت جائز ہے، مذاکرہ کوئی نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھانا پہلے کھایا جائے۔ اب ہمارا مسئلہ ہے عرف کا۔ عرف کے ہاں پہلے تو لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو پھر وہ بڑے شدید آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح نماز کے لیے اذان ہو جائے اور اقامت کا ٹائم ہو جائے، جماعت کا ٹائم ہو جائے، بندہ کھانا کھا رہا ہو اور بندہ نیک ہو، تو کہیں گے کہ یہ دیکھو جی انہوں کوئی نماز پرواہ کو نہیں، پہلے اپنی ٹھڈ دی پئی ہوئی ہے، وہ پہلے تو نماز پڑھ لے پھر کھا لیں۔ یہ ایک عام جملہ ہے، حالانکہ اس کو مسئلے کا نہیں علم۔ مثال ہے، محفل ہو رہی ہے، محفل کے اندر 5-10 علماء بیٹھ کے کہیں کھانا کھا رہے ہیں اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ اپنے دل میں سوچیں کہ ہم کیا گمان کریں گے؟ اسی سوچنا ہے تک مولوی پہلے روٹی نو پہ گئے نہیں تو نماز نہیں پڑھ رہے، حالانکہ وہ شریعت کے مطابق عمل درست کر رہے ہیں۔ ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ حضور کا فرمان یہی ہے کہ پہلے تم کھانا کھاؤ اور نماز بعد میں پڑھو۔ لیکن ہم جو تنقید کر رہے ہیں، ہماری تنقید جہالت پہ مبنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک بندہ، صاحب علم بندہ کوئی کام کر رہا ہو اور آپ کو لگے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تب بھی خاموش رہیں، کہ کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے خلاف ہو، مگر وہ ہو سکتا ہے بالکل حضور کے فرمان پہ عمل کر رہا ہو۔ طبی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ کھانا کس وقت کھایا جائے۔ ہمارے ہاں یہ معمول بنتا جا رہا ہے کہ کھانا جو ہے وہ بہت لیٹ کھاتے ہیں، کوئی عشاء کے بعد کھا رہا ہے 9 بجے 10 بجے، بڑے شہروں کے اندر جائیں تو اور زیادہ لیٹ کرتے ہیں۔ جب آپ لیٹ کھانا کھائیں گے تو وہ معدے کے اوپر بوجھ رہے گا، ہضم نہیں ہوگا، جب ہضم نہیں ہوگا تو اس سے ساری خرابیاں معدے سے ہی بنتی ہیں۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ مغرب کے وقت کھانا کھا لیں۔ یہ دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں ہے مغرب کا ہی ذکر ہے کہ مغرب کی اذان کہہ دی گئی ہے یا مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ کے پاس کھانا آ گیا، تو تم مغرب کی نماز بعد میں پڑھ لو، پہلے کھانا کھا لو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی ہے، مغرب کے وقت کھانا کھایا جائے۔ مغرب کے وقت آپ کھانا کھائیں گے، اس کے بعد عشاء کے وقت تک بہت سارا ٹائم ہے، آپ چہل قدمی دائیں بائیں کام کاج کریں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، تو بہت سارا ٹائم بن جاتا ہے، آپ کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ اگر آپ لیٹ کھائیں گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، اس سے بیماریاں بنیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا جائے تو اسی میں ساری خیر و برکت ہے۔